اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین وقولہ الحق وهو اصدق القائلین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ شب ہجرت سے متعلق ہے، جب مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ نبی کے بستر پر جو ہے خطرات کے اندر جو ہے نبی کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ آج چونکہ 13 رجب ہے، اس لیے پہلے میں 13 رجب کی مناسبت سے پڑھنا چاہوں گا کہ آخر 13 رجب کس فضیلت کا حامل ہے، مولا علی کی والدہ کس فضیلت کی حامل ہیں، ان کے والد کس فضیلت کے حامل ہیں، اور خود مولا علی جو ہیں وہ کس فضیلت کے حامل ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب 13 رجب ہوئی، بی بی فاطمہ بنت اسد جو کہ مشیت ایزدی سے باخبر تھیں، آپ گئیں خانہ کعبہ کے قریب۔ جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب گئیں، دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، چابی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کسی قسم کی۔ آپ کعبے کی دیوار کے پاس گئیں، آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں ایمان لائی تیری سابقہ کتابوں پر، یا اللہ تیرے دین پر، تو میری مشکل کشائی فرما۔ بس ابھی یہ کہنا تھا کہ دیوار جو ہے وہ شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلے گئیں۔ روایات میں ہے کہ 3 دن تک بی بی جو ہیں وہ کعبے کے اندر رہیں، اور 3 دن تک جو بھی انتظام تھے وہ یا خالق جانتا ہے یا مولا علی کی والدہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے تہنیت دینے خالق کے فرشتے آئے، کس طرح سے جو ہے ان کی غذا کا اہتمام ہوا۔ جب 3 دن ہو گئے نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، جا کر اپنے اخی کو، اپنے وصی کو، ان کو اپنی آغوش میں لیا۔ جیسے ہی نبی نے آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دیں اور چہرہ رسالت پر جو ہے پہلی نظر ڈالی۔ رسول نے کہا، یا علی، آپ کی والدہ جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ 3 دن ہوئے علی نے آنکھیں نہ کھولی، تو آخر کیا وجہ ہے، آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ علی نے مسکرا کے کہا، یا رسول اللہ، کعبے میں پڑے تھے بت، اگر میں آنکھ کھولتا تو میری نظر پڑنی تھی بتوں پر، تو میں نے اس وجہ سے جو ہے آنکھ نہ کھولی۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ بھلا وہ صحابی کیا برابر ہو سکتے ہیں مولا علی کے، کہ جس علی کی پہلی نظر جو ہے رسول خدا کا چہرہ ہو۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ چلو یا علی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے جو ہے اس وجہ سے آنکھیں نہ کھولی کیونکہ یہاں پر جو ہے بت پڑے تھے۔ اب یہ بتاؤ 3 دن تک تم نے کھانا کیوں نہ کھایا، ماں کا دودھ کیوں نہ پیا؟ تو نبی کو مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں خود تو آیا نہیں ہوں، آپ خود ہی دعائیں فرماتے تھے، کہتے تھے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ یا اللہ مجھے اپنی جانب سے جو ہے میری نصرت کے لیے کوئی عطا فرما۔ تو یا رسول اللہ، اس لیے میں اپنے گھر سے کیوں کھاتا، اب آپ کی وجہ سے میں آیا ہوں، آپ کا جو ہے میں وارث بن کر آیا ہوں۔ پس رسول سمجھ گئے۔ محسن نقوی شہید کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دہنے مبارک سے رسالت کی زبان جو ہے وہ نکلتی گئی، اور دہنے ولایت کے اندر جو ہے وہ غروب ہوتی چلی گئی۔ علی نے سیر ہو کر جو ہے تمام کتابوں کا علم، تمام صحیفوں کا علم اور ہر چیز جو ہے وہ نبی سے ازبر کر لی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی نے کہہ دیا کہ لوگوں گواہ رہنا، آج رسول نے مجھے زبان دے دی ہے۔ روایات میں ہے اس کے بعد جب باہر آئے کعبے سے تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر یہ جو آپ کا آپ کی
چچا زاد بھائی ہیں، یہ اس کا چہرہ کس پر گیا ہے؟ جس طرح روایات میں ہے کہ ہر شخص جو ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی کس پر گیا ہے؟ بس جب رسول سے پوچھا گیا، رسول نے کہا اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، اور خود جو ہے آنکھیں عین اللہ ہے، اور سر تا پاؤں یہ جو ہے یہ نفس اللہ ہے۔ روایات میں ہے کہ اس وقت عربوں میں یہ ٹرینڈ تھا، یہ ایک ہوا کرتا تھا کہ ایک اژدہا ہوتا تھا، وہ آیا کرتا تھا، اس کے آگے جو ہے یہ بچے کو جو ہے رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر بچہ حلال زادہ ہوتا تھا تو اژدہا کچھ نہیں کہتا تھا، اگر وہ حلال زادہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اژدہا جو ہے اس بچے کو چیڑ پھاڑ کر دیتا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب آپ کا بھی جو بچہ ہے اس کو جو ہے اسی طریقے پہ ہم کرنا چاہیں گے۔ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مشیت پروردگار سے جو ہے مشرف تھے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ علی جھولے میں کھیل رہے ہیں، یکدم وہ اژدہا آتا ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے طاقت ہمزاد پیمبر کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا، 2 دن کے علی نے میرا یہ حال کیا ہے، یہ طفل جواں ہوگا تو کیا حال کرے گا۔ پس جب انہوں نے اژدہے کو چیر دیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارا کرائٹیریا تھا، یعنی اسی کی وجہ سے تو ہم جانتے تھے کون حلالی ہے کون حرامی ہے، اب ہم کس طرح جو ہے پہچانیں گے؟ بس رسول نے کہہ دیا کہ اب جو خالق کی طرف سے کرائٹیریا ہے، یا جو خالق کہتا ہے کہ اگر تم نے پہچاننا ہو یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، یا یہ جو ہے منافق ہے یا مومن ہے، تو ذکر علی چھیڑ دو۔ جس کے دل میں حب علی ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حب علی نہیں ہے وہ منافق ہے۔ روایات میں ہے کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہوتے تھے جب، تو مسجد میں جب کوئی انجان آتا تھا تو ہم نبی کریم کے وسیع مولا علی کی مدحت بیان کر دینا شروع کر دیتے تھے۔ اگر وہ اجنبی جو آنے والا ہے وہ اس سے خوش ہوتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اگر وہ بیزار ہو جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اب یہ تو تھی 13 رجب سے متعلق تھوڑا سا۔ اب میں قرآن کریم کی روشنی میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا چاہوں گا کہ کس شان کے مالک ہیں میرے مولا۔ شب ہجرت جب نبی کی بستر پر سوئے، جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ ہوا کیا کہ نبی کو اپنے بستر پر سلانے کے لیے کسی ایسے شریف النفس، کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو دکھنے میں بھی نبی جیسا ہو، جس کی گفتار بھی نبی جیسا ہو۔ سرکار ابھی سوچ میں تھے کہ جبرائیل خالق کا ارجنٹ میسج لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ اسی علی کو سلا دیجئے جس کی والدہ نے 3 دن میرے کاشیانے میں گزار کر اس بت کدے کو جو ہے کعبہ بنا دیا، آپ اس علی ابن ابی طالب کو ہی اپنا بستر سونپ دیجئے۔ بس علی سوئے تو کفار جو ہیں وہ جب آئے انہوں نے دیکھا رسول کی جگہ علی ہیں، اور علی خطرات میں میٹھی نیند سوئے۔ جب اگلے دن کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی نیند آئی آپ کو، علی کیسی نیند آئی آپ کو، بے چینی تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کہ جان کا ڈر؟ تو مولا علی فرماتے ہیں قسم خدا کی مجھ علی کو ماں کی گود سے لے کر جب تک آخری سانس رہے گا اس قدر میٹھی نیند علی نہیں سوئے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خالق کی رضائیں خرید لیتے ہیں، اب جنت و جہنم کے پروانے سے لے کر پل صراط پار کرانے تک تمام تر اختیار جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا نفس بیچ دیا۔ اب ان کے نفس پر ان کا کوئی حق نہیں، یہ نفس خدا ہو گیا، اور خالق کی رضائیں جو ہیں وہ علی سے منسوب ہو گئی۔
اس کے علاوہ مباہلہ کا ایک واقعہ ہے جو کہ قرآن مجید کی تیسری سورہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نجران کے عیسائیوں کو تبلیغ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ قرآن سے مانتے نہیں تھے. تو اس وقت جو ہوتا تھا موقع وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو لاتے تھے، دوسری طرف سے دوسری پارٹی لاتی تھی جو غلط ہوتے تھے. اوپر جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یا اللہ اوپر سے کوئی لعنت بھیج یا کوئی نشان عبرت بنا، اس طرح کا جو ہے سسٹم تھا. بس نجران کے عیسائیوں نے بھی جگہ کا تعین کر لیا، ایک جگہ پہ ان لوگوں نے آنا تھا. ادھر سے خالق کائنات نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ إِلَى الْكَاذِبِينَ. کہ یا رسول ان سے فرما دیجئے تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے، تم لاؤ اپنے نفس، ہم لاتے ہیں اپنے، تم لاؤ اپنی خواتین، ہم لاتے ہیں اپنی. اب آپ دیکھیے سیغہ جمع کا ہے. بیٹوں کی جگہ تو حسن حسین چلے گئے، لیکن خواتین کی جگہ بھی جو ہے سیغہ جمع کا ہے، لیکن صرف سیدۃ النساء العالمین گئی، کیونکہ ان جیسی صدیقہ کوئی تھی ہی نہیں. اور وہاں پر بھیجنی تھی لعنت جھوٹوں پر. اگر کسی اور کو ساتھ لے جاتے، چاہے وہ جس قدر مرضی برگزیدہ خاتون ہوتی، تو اگر اس کے منہ سے جھوٹ نکلا ہوا ہوتا تو اللہ نے اپنی پکڑ میں لے لینا تھا. اس وجہ سے خالق کی نظر میں جو سچی تھی، جو صدیقہ اگر یہ کہہ دے کہ دروازے کے باہر جو ہے تمہارا جو ہے لباس لے کر درزی آ رہا ہے، تو خالق کائنات جبرائیل کو کہہ دیتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، کہنا انا خیاط الحسین. خیر بی بی تشریف لائیں اور انفسنا کی جگہ صرف مولا علی گئے. جب یہ 5 ہستیاں گئیں تو عیسائیوں کا جو پادری تھا جس کا روایات میں نام عاقب ہے، اس نے کہا ان ہستیوں سے جو ہے مباہلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک کے لیے مقہور ہو جاؤ گے. تو یہ فتح جو ہے اسلام کو پنجتن پاک کی وجہ سے نہ ملی. اس کے علاوہ جو مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی کو بھی حاصل نہیں. کئی لوگ جو ہے وہ بنے کہ جی ہم لوگوں نے چیریٹی بہت کی، یعنی رسول کے زمانے میں اور رسول کے بعد بھی ایسی ضعیف روایات بھی گھڑی گئیں کہ کس کس نے کتنا کتنا مال جو ہے راہ خدا میں دیا. جبکہ قرآن جو ہے سورہ مائدہ جو کہ 5ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں فرما رہا ہے کہ جب مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی، ایک سائل آیا تھا، سائل نے کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، نماز ہو رہی تھی. جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا گواہ رہنا کہ مجھے یہاں سے کچھ نہ ملا. تو علی نے اس کو اشارہ کیا کہ میری جو ہے انگوٹھی لے لے. تو حالت رکوع میں جو انگشتری دی مولا علی نے، آپ لوگ جس مرضی مسلک سے بلونگ کرتے ہوں، آپ سورت نمبر 5 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جو ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر دیکھیے، پھر آپ پر باور ہوگا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہارا ولی جو ہے یا اللہ ہے یا رسول ہے یا وہ ہیں جو حالت رکوع کے اندر جو ہے خیرات کرتے ہیں یا حالت رکوع کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی آرزویں پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ رعد جو کہ 13واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 43 میں جو ہے جب مولا کو حامل علم کتاب کہا گیا ہے، وہ آپ تفسیر دیکھیے. اس کے علاوہ سورہ شعراء جو کہ قرآن مجید کا 42 سورہ ہے، اس کی ورس نمبر 23 جب اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت میرے اقربا سے مودت ہے. میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید میں مختلف رسولوں نے کئی جگہ کہا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں کرتے آئے ہیں ہمیں اس کا کچھ عوض نہیں چاہیے. لیکن یہاں رسول خدا سے خود کہلوایا گیا، خالق نے کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دے قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے طائف میں پتھر کھائے، جو میں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی،
آج میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ سب جو ہے ایک طرف، لیکن میری اقربا کی مودت ایک طرف. تم میرے اقربا کی مودت کرو، ان سے جو ہے اچھا سلوک کرو، ان کی جو ہے تم لوگ باتوں پر چلو. اور ایک آخری سورہ احزاب کی آیت بھی پڑھنا چاہوں گا جو کہ 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 ہے. جب اللہ نے شان خاندان علی علیہ السلام بیان کی، اور سورہ دہر جو کہ سورت نمبر 76 ہے، اس کی 8ویں آیت جو ہے وہ بھی پڑھیں کہ جب ایک دفعہ سائل آیا مسکین بن کر، تو نبی مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، بی بی فاطمہ اور نبی مولا علی نے اپنا سب کچھ دے دیا، افطار کا سامان. ایک دفعہ مسکین آیا، ایک دفعہ یتیم آیا، تو 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا. تو اس کے بعد اللہ نے اہل بیت کی جو یہ سخاوت تھی اس پر جو ہے یہ آیت نازل فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کے صدقے جو کہ امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور سے منسوب ہے، پروردگار عالم تو اپنے نبی کے بھائی، اپنے نبی کے اخی، اپنے نبی کے وصی، ولیوں کے ولی مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی گئی تمام تر گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما. ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، جو چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جس جس کی جو بھی التجا ہے، صدا ہے، تیرا رجب کے صدقے، یا اللہ اس مولود کے صدقے جو کعبے میں نازل ہوا، نہ اس سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ اس کے بعد کوئی کعبے میں جا سکتا ہے، پروردگار عالم ہماری مشکل کشائی فرما. اللہ